دوسرا واقعہ رمضان میں بڑا عظیم الشان جس کو قرآن نے فتح سے تعبیر کیا وہ ہے کون؟ فتح مکہ، جس کا ذکر سورہ اذا جاء میں بھی ہے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، رسول پاک بہت شاندار لشکر لے کر چلے جنگ مکہ کے لیے۔ 10,000 کا لشکر تھا، اس کے پہلے اتنا بڑا کوئی لشکر نہیں۔ اگر یہ لشکر میرے آقا سرور کائنات مکے پر اگر چڑھا دیتے تو سب ایسے پس جاتے جیسے چکی میں آٹا پستا، مگر میرے آقا تو اس روز رحمت للعالمین کا جمال دکھا رہے ہیں۔ رسول پاک سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے سے کچھ فاصلے پر رات کو قیام کیا تو بدیل ابن ورقا اور ابو سفیان یہ لوگ نکلے۔ لشکر آ رہا ہے، ذرا دیکھیں تو کیسے لوگ آ رہے ہیں۔ یہ لوگ جاسوسی کرنے کے لیے یہ سردار لوگ نکلے، مگر مسلمانوں کے لشکر نے گرفتار کر لیا۔ رسول پاک کی خدمت میں حاضر کیا گیا تو اب حضرت ابو سفیان تو پہلے ہی سے اسلام سے متاثر ہو گئے تھے اس وقت جب کہ حضور کا مکتوب دعوت ہرقل کے دربار میں گیا تھا اور یہ پکڑ کے بلائے گئے تھے اور ان سے پوچھا گیا کہ وہ کیسے ہیں، یہ وہ سوال کیے گئے۔ اس کے بعد کہا اس نے کہ مجھے معلوم تھا کہ وہ نبی آنے والے ہیں، مگر یہ نہیں جانتا تھا کہ تمہیں لوگوں کے خاندان میں آئیں گے، اور اگر مجھے یہ مہلت ملتی کہ ان کی خدمت میں جاؤں تو ان کی ملاقات کے لیے میں بہت اہتمام کرتا۔ وَلَغَسَلْتُ عَنْ قَدَمَيْهِ، ان کے قدمین مبارک دھوتا میں۔ یہ ہرقل روم کے شہنشاہ نے یہ کہا تھا، مگر یہ تو ہو گئی بات، اتنے بڑے بادشاہ نے۔ حضرت ابو سفیان کہتے ہیں جب اس نے یہ سب باتیں کہی تو میرے دل میں یقین آ گیا کہ اب وہ ضرور سب پر غالب آ کر رہیں گے اور ہم سب کو اسلام قبول کرنا پڑے گا۔ اسی روز کہتے ہیں میرے دل میں یہ بات آ گئی۔ اب کہتے ہیں کہ احد وہ فتح مکہ کے دن جب رات میں گرفتار ہوئے تو جیسے ہی رسول پاک کی خدمت میں پہنچے پکڑ کر کے لائے گئے تو ابو سفیان نے اسلام قبول کر لیا۔ اسلام قبول کر لیا۔ اب اسلام تو قبول کر لیا انہوں نے، مسلمان ہو گئے۔ حضرت سیدنا عباس ابن عبد المطلب رسول پاک کے چچا کہتے ہیں یا رسول اللہ، ابو سفیان کو ذرا اپنی شان بڑی پسند ہے تو اس کی شان والا کوئی بات کوئی اعلان کر دیں۔ فرمایا اعلان یہ ہے کہ جو شخص ابو سفیان کے گھر میں آ جائے اس کی معافی، جو دشمن بھی آ جائے اس کے گھر میں اس کی معافی، جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے اس کی معافی، جو اپنے اسلحے پھینک دے اس کی معافی۔ اب حضور نے فرمایا کہ عباس ان کو لے جاؤ، لشکروں کی بھیڑ جہاں سے گزر رہی ہے ان کو ذرا دیکھنے کا موقع دو تاکہ دل کا ایمان مضبوط ہو جائے۔ تو اب ایک ایک لشکر گزرتا رہا، 200-300 آدمیوں کا لشکر گزرا۔ پوچھا یہ کون؟ کہ یہ بنو غفار ہیں۔ کہ مالی ولی الغفار، مجھے غفار سے کیا مطلب۔ پھر دوسرا لشکر، تیسرا لشکر، چوتھا لشکر، بہت بڑا لشکر گزرا۔ کہتے ہیں یہ کون سا لشکر؟ کہ یہ انصار ہیں اور سعد ابن عبادہ کے ہاتھ میں پرچہ۔ ابو سفیان کو دیکھتے ہی سعد ابن عبادہ نے کہا ابو سفیان الیوم یوم الملحمہ، الیوم تحل الکعبہ،
اے ابو سفیان، آج خون ریزی کا دن ہے، خون سے لالادار بنا دیں گے، اور آج کعبہ حلال ہو گیا، وہاں جس کو چاہو قتل کریں گے۔ تو ابو سفیان نے یہ سنا تو کہتے ہیں حبذا یوم الزمار یا عباس، اے عباس یہ خون ریزی تمہیں لوگوں کو مبارک ہو۔ اتنے میں لشکر اب مہاجرین کا آیا، پھر اس کے بعد بہت چھوٹا لشکر وہ آیا جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور آپ کے مخصوص صحابہ تھے، یہ سب سے پیچھے۔ تو اب ابو سفیان آگے بڑھے، کہتے ہیں یا رسول اللہ، آپ نے سنا سعد ابن عبادہ نے کیا کہا؟ کیا کہا؟ کہا کہ آج خون ریزی کا دن ہے، کعبہ حلال کر دیا جائے گا۔ فرمایا کہ لقد کذب سعد، سعد نے غلط کہا ہے، الیوم یوم المرحمہ الیوم تقتل کعبہ، آج رحمتوں کے باڑا بٹنے کا دن ہے، آج رحمتیں تقسیم ہوں گی اور آج کعبے کی عزت بڑھے گی، اس پر نیا غلاف چڑھے گا۔ اب میرے آقا سرور کائنات نے فرمایا، پھر فرمایا خالد آگے بڑھو، سعد کے ہاتھ سے جھنڈا لے لو۔ وہ خون ریزی کے لیے جھنڈا لیے ہوئے، اب جھنڈا ان کے ہاتھ سے بدل دیا گیا۔ میرے آقا سرور کائنات مکے میں آئے، اعلان کر دیا کہ لوگوں مجھ سے تمہیں کیا امید ہے؟ تم نے میرے ساتھ بہت سی زیادتیاں کی، تم نے میرے خلاف بہت بڑے بڑے انتظامات کیے، جنگیں لڑی، مجھے مکہ چھوڑنے کے لیے مجبور کیا تھا، آج میں آ گیا ہوں، مجھ سے کیا امید ہے؟ تو سب کہتے ہیں اخن کریم ابن اخن کریم، آج یا رسول اللہ آپ ہمارے بڑے ہی کرم والے بھائی ہیں اور ہمارے بھائی کے کرم والے بھائی کے بیٹے ہیں، آپ سے کرم ہی کرم کی امید ہے۔ فرماتے ہیں تو جاؤ اذهبوا انتم الطلقاء لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ آج کوئی مواخذہ نہیں، سب کو معاف کیا، سب کو آزادی دی، جاؤ، سب کو معاف کر دیا میرے آقا نے۔ سبحان اللہ، اب تو رحمت بٹی۔ ایک رمضان میں تو ان صنادید قریش کو میرے آقا نے جہنم میں پہنچایا، اور ایک رمضان میں میرے آقا نے رحمتوں کا باڑا بانٹا۔ وہ بھی شوکت ہے اسلام کی، اور یہ بھی عظمت ہے اسلام کی۔